اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون صدق اللہ العظیم۔ ومنہم امیون، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، کتاب کو پڑھنا نہیں جانتے، یعنی کتاب کا علم نہیں جانتے، الا امانیہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، الا امانیہ یا کچھ اپنی من گھڑت زبانی پڑھ لینا، وَإِنْهُمْ یا اپنی من گھڑت، الا یظنون صرف اسی خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس میں دوسرے گروہ کا ذکر ہوتا ہے، ایک تو وہ تھا نا کہ جو یا پہلے ذکر ہو رہا ہے، اب یہاں پر ایک اس گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جو خود ان پڑھ ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے دین کے متعلق، اپنے نظام کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے متعلق کچھ نہیں جانتے، مگر صرف اتنا جانتے ہیں جو وہ زبانی کلامی جو پڑھ لیتے ہیں یا اپنے یہودی علماء سے سن لیتے ہیں، اور سنتے کیا ہیں کہ جو انہوں نے تحریف کی ہوئی تھی توریت میں، اس کو چینج کیا ہوا تھا، اس کو جب سنتے ہیں اپنے علماء سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر جو توریت نازل کی، جو توریت کی تختیاں ہیں، ان میں یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ انہی تحریروں کو پڑھ سن کے ان یہودی علماء کی تحریف شدہ چیزوں پر غور کر کے پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے نا کامیاب ہو جائیں گے، اسی میں خوش تھے، انہی میں وہ خیالات بنا رہے تھے، جیسے کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اس میں بڑی تحریف ہوئی، خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بشارتوں کے متعلق جو ہے نا، یا آپ کے حلیے کے متعلق جو ہے نا، آپ کے نظام کے متعلق بہت بڑی لیول پہ انہوں نے چینجنگ کی ہے۔ آج بھی ہم توریت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن توریت میں جو لکھا ہوا ہے آج وہ تحریف شدہ ہے۔ توریت اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، یہاں تک ایمان درست ہے، لیکن توریت میں جو آج لکھا ہے وہ بالکل من و ان ماننا ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی، اس پر دلالت جو کر رہا ہے، اس پر گواہی جو دے رہا ہے، اس پر ثبوت مہر کا جو لگا رہا ہے وہ قرآن پاک ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو بدل دیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ایمان اور عقیدے میں یہ چیز شامل ہے کہ انجیل ہو، زبور ہو، توریت ہو، ہم ان کتابوں کو مانیں گے کہ یہ اللہ پاک کی ہے، لیکن اس میں جو لکھا ہے آج اس کو ماننا ہمارے لیے لازم نہیں ہے، اور وہ یہ ذہن بلکہ رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اندر لکھا ہوا ہے، کوئی سنائے نا کہ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے تو اس کو اسی طرح مان لینا کہ یہ اللہ پاک نے فرمایا، تو یہ چیز غلط ہے۔ کیوں کہ تحریف ہو چکی، چینج ہو چکا، یہودیوں نے اپنی مرضی سے چینجنگ کی ہے۔ اب یہ اللہ کا کلام لکھا ہوا نہیں، بلکہ یہ یہودیوں کی لکھی ہوئی باتیں بھی اندر میں شامل ہو گئی ہیں۔ تو یہ سب کچھ نظام سوچ سمجھ کے تو اپنی بخشش کے لیے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں، جدھر چل رہے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ ہم توریت کو مانتے ہیں، توریت اللہ کی کتاب ہے، ہمارے نبی پہ آئی ہے، لیکن یہ وہم و گمان جو ہے یہ ان کا بالکل باطل ہے، کیونکہ اس سارے نظام کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی۔